عثمان صاحب، یہ پاکستان میں جو چلتا ہے وہ تو میٹرک ایجوکیشن سسٹم چلتا ہے. یہ اے لیول او لیول یہ اگرچہ اٹریکٹیو ضرور ہے لیکن اکثر و بیشتر لوگ اس کو نہیں سمجھتے. پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو آپ کی جو ڈگری ہوتی ہے اس کو ویلیو دی جاتی ہے، اس کو ایک اچھے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جی، ہمارے مدارس کے طلباء کیا اپنے اس درس نظامی کے ساتھ ساتھ آن لائن اس کیمرے سسٹم سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ او لیولس کی وہ آفر کر رہے ہیں، ادر انسٹیٹیوٹ والے بھی آفر کر رہے ہیں، تو وہاں سے آپ کی تھوڑی سی بجٹ کٹنگ ہو جاتی ہے. جی، کہ ایک تو آپ کے ٹریول کے جو اخراجات ہیں وہ بچ جاتے ہیں. تو کوئی اگر اس کیمرے سسٹم میں آنا چاہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ وہ کیسے اس سسٹم میں آ سکتا ہے؟ ایک تو آپ کی تعلیم اسی اعتبار سے کہ آپ اس کو ان کے کرائٹیریا کو میٹ کر سکیں، آپ کی ٹیچر یعنی ماسٹر لیول کی تعلیم ماسٹر ہونی لیول سے آپ کی چاہیے، تعلیم ہو، بی ایڈ آپ کی جو ہو. وہ چونکہ لینگویج ہمارے پاس جو کیمبرج ہے، کیمبرج چونکہ مکمل اسٹڈیز ہمارے میڈیم آف کمیونیکیشن یا میڈیم آف آنسر ہے، ایگزامینیشن ہے، وہ مکمل انگلش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنوریا میڈیا کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جہان یعقوب، اور بنوریا میڈیا کا یہ امتیاز آپ سب کے سامنے ہے کہ ہم جہاں وقت کی ضرورت کے مطابق دینی پروگرامز آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں، دینی رہنمائی آپ کو فراہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے روشن چہروں کو، پاکستان کے ٹیلنٹ کو اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اپنے اپنے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان کو بھی آپ کے سامنے لائیں، ان کے خدمات سے آپ کو متعارف کرائیں، اور انہوں نے کیا اسٹرگل کیا یہاں تک پہنچنے کے لیے، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں تاکہ وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میری قوم کا نوجوان جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ ان کی سرگزش سے اپنے لیے نشان راہ کا جو ہے وہ بندوبست کر سکے. آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں استاد عثمان حجازی صاحب. استاد عثمان حجازی صاحب کا جو سب سے بڑا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اے لیول کے جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کی ایک ٹیکسٹ بک تیار کی ہے. ہم اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے، اور یہ فاضل ہیں، دینی مدرسوں کے دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. ان سے یہ بھی ہم سوال کریں گے کہ پھر دینی مدرسے سے یہ اس طرف کیسے گئے، اور پاکستان میں جو نظام تعلیم چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ہماری ان سے بات ہوگی. اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں استاد؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ کا مختصر سا تعارف تو میں نے کرا دیا ہے. آپ ذرا اپنی لائف جرنی کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیجئے گا کہ آپ نے اپنی دینی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد پھر آپ دنیاوی تعلیم کی طرف جو گئے تو وہ کیا داعیہ تھا جس کی وجہ سے آپ اس طرف گئے، پھر آپ نے دنیاوی تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی، اور پھر آپ جو اس طرف دوبارہ ٹیچنگ کی لائن میں آئے تو ذرا تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. سب سے پہلے تو میری فراغت جامعہ بنوری ٹاؤن سے ہے. 2009 میں نے وہاں سے جو ہے وہ اپنا دورہ حدیث مکمل کیا، اور آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں دینی تعلیم سے دنیاوی تعلیم کی طرف یا عصری تعلیم کی طرف کیسے آیا، کیونکہ یہ دونوں میں پیرالل ساتھ لے کے، یعنی میں نے ساتھ ساتھ دونوں الحمدللہ ساتھ میں حاصل کی ہیں. تو میرا یہ تو میں نے آپ کو اپنا جو ہے وہ مدرسے کا بیک گراؤنڈ بتایا. تو دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم اگر آپ کہتے ہیں تو میں نے الحمدللہ میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اسلامک اسٹڈیز اور نمل یونیورسٹی سے میں نے انگلش لنگوسٹک کیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے دادا بھائی یونیورسٹی سے جو ہے میں نے بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. اور اس سے ہٹ کر یہ کہ میں کیمبرج کی طرف سے سرٹیفائڈ ٹیچر ہوں، اور ساتھ ساتھ میں ایگزامینیشن کے لیے میں بھی ٹرینڈ ہوں. تو شروع سے ہی میرا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ تعلیمی کے بعد تو میں نے شروع سے ہی میں ایز اے ٹیچر ہی میں نے کام کیا، یعنی 2009-10 ٹیچنگ کی لائن میں تھے آپ شروع سے؟ 2009 سے میں ٹیچنگ میں ہی ہوں. جی. تو ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک شروع کے سسٹم میں مدارس میں یا میٹرکس ٹیم میں تھا، لیکن اس کے بعد 2011 سے اس کے بعد میں کیمبرج میں ہوں، اور ابھی تک میں کیمبرج میں پڑھا رہا ہوں. جی. عثمان صاحب، یہ پاکستان میں جو چلتا ہے وہ تو میٹرک ایجوکیشن سسٹم چلتا ہے. یہ اے لیول او لیول یہ اگرچہ اٹریکٹیو ضرور ہے لیکن اکثر و بیشتر لوگ اس کو نہیں سمجھتے، اور جب اسی کو نہیں سمجھتے تو اس کی افادیت کا سوال تو بہت بات کا ہے. تو تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ دونوں نظام کے درمیان، دونوں سسٹم کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے، اور پھر اس کی کیا ترجیح ہے جس کی وجہ سے ہم کسی کو یہ کہیں
کہ وہ اپنے بچے کو اس سسٹم کی طرف، کیمبرج سسٹم کی طرف جو ہے وہ لے جائے اور اس میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کروائے. تو دونوں میں ڈفرینس کیا ہے اور اس کیمبرج سسٹم کی آپ کہہ لیں کہ اضافی جو ہے اس کی پرائیورٹی کیا ہے؟ دیکھیے بیسکلی تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ڈفرینسز تو بورڈ کا ہے کہ ایک ہمارا جو میٹرک بورڈ ہے یا فیڈرل بورڈ ہے وہ پاکستان کے ہی بورڈ ہیں، اور یہ جو دوسرے ہمارے پاس ان کے مقابلے میں جو یو کے یا کینیڈا وغیرہ کے بورڈز آ رہے ہیں یا امریکن کوئی بورڈز ہیں، تو ڈفرینٹ تو یہ آتا ہے کہ بھئی بورڈز ہے کس کنٹری کا ہے، مختلف جو ہمارے پاس ممالک میں جو مختلف وہ آفر ہو رہی ہیں. لیکن بیسک جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ پرائیورٹی ہم کیمبرج کو کیوں دیں اور او لیولس میں فرق کیا ہے، تو کیمبرج ہمارے جو بورڈ ہیں فیڈرل سے یا میٹرک سے وہ تھوڑا سا کانسیپچول ہے، اس میں جو لرننگ ہوتی ہے وہ بچوں کو اسکلس پہ کام کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی آپ ان کی ڈگریز چونکہ وہ انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ ہے، تو آپ اگر فردر اسٹڈیز کے لیے اگر آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو آپ کی جو ڈگری ہوتی ہے اس کو ویلیو دی جاتی ہے، اس کو ایک اچھے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک بیسک ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن بڑا جو ڈفرینس وہ یہ ہوتا ہے کہ کانسیپٹ بیس ہے، کوئی روڈ لرننگ نہیں ہے، کوئی رٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی لگی بندی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ریسرچ بیس زیادہ ہے. جیسے ابھی آپ کیمبرج کے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ریسرچ بیس ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہوتی. کیمبرج میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی ایک بک دے دی، آپ وہ کمپلیٹ کر کے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ایگزام لیا جائے گا، بلکہ وہاں سے آپ کو ایک آؤٹ لائن ملتی ہے ٹاپکس کی کسی بھی سبجیکٹ میں. اب اس آؤٹ لائن کے مطابق ٹیچر کی گائیڈنس میں آپ ڈفرینٹ ریفرنس بک وہ ریفر کریں گے، وہ ریکمنڈ کریں گے، آپ ان کو پڑھیں گے. اس کے بعد کوئی سا بھی کویشچن، وہ کسی بھی قسم کا کویشچن بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی لگے بندے کویشچن نہیں کہ یہی کویشچن ہے اور یہی اسپیسیفک اس کا آنسر ہے، آپ نے یہی لکھنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ وہ کوئی بھی کویشچن انہی ٹاپکس میں سے اسی آؤٹ لائن میں سے بنا کے دیں گے، آپ اس کا آنسر لکھیں گے. تو بچہ کوئی رٹ نہیں لکھ سکتا کہ بھئی یہ کویشچن ہے، آپ نے آنسر مارک کر دے دیا، بچہ جو ہے وہ رٹ کے آ جائے. تو کیمبرج میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا، یعنی یہ انٹرنیشنل لیول کا سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ تسلیم شدہ ہے. اور جدید تعلیم اگر کوئی حاصل کرنا چاہے مزید باہر کے کسی بھی ملک میں، تو اس حوالے سے کیمبرج سسٹم جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن ایک چیز اور ہے کہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کی اکثریت، پورے پاکستان کی اگر ہم بات نہ بھی کریں تو کراچی کی ہم بات کر لیں، تو یہ 2.5-3 کروڑ کی آبادی میں سے میرا خیال ہے کہ مشکل سے کوئی 30-35% لوگ ہوں گے جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. اس کے ایکسپینسو ہونے کی وجوہات کیا ہیں، جبکہ باقاعدہ کوئی ٹیکسٹ بک بھی نہیں ہے؟ ٹیکسٹ بک ہو تو اس کی قیمت وغیرہ کو لگا کے ہم کہتے ہیں جی بہت ایکسپینسو ہے. تو یہاں تو ایک طرح سے آزاد اسٹوڈنٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اس میں وہ کیا اخراجات ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ جو ایکسپینسو ہو جاتا ہے، اور ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا بچہ بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا؟ دیکھیے اس کے جو میجر ریزن آتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسپینسو کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کرنسی. اب چونکہ یہاں پہ آپ جیسے آپ کیمبرج کے ایگزامینیشن فیس آپ پے کرتے ہیں، تو وہ آپ کی آتی ہے فی آپ کیا ہوتی ہے پاؤنڈز میں، وہ آپ اس میں پے کرتے ہیں. اچھا، اسکول رجسٹر اگر آپ کرائیں گے تو آپ پاؤنڈ میں ہی پے کرتے ہیں. اچھا، اب جب کرنسی آپ کی جتنی ڈیویلیو ہوگی، جتنی نیچے، اگر کوئی بھی کنٹری ایسی ہو، مثال اگر پاکستان سے ہٹ کر اگر ہم ایسی کوئی کنٹری کی بات کرتے ہیں، قطر وغیرہ، جہاں کی کرنسی ان سے اوپر ہو، تو ان کے لیے تو یہ ان کے اپنے بورڈ سے بھی جو ہے سستی ہو جائے گی. اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے، ہماری کرنسی ہے کہ کرنسی ہماری گری ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم لوگ چونکہ پے کر رہے ہیں اس میں پاؤنڈ میں پے کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے اگر آپ یہاں سے لوگ عمرے کے لیے ماشاءاللہ جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اب وہ یہاں انہوں نے پیسے کمائے ہوتے ہیں، اب وہاں سے یہاں سے انہوں نے ایکسچینج کیے ہوتے ہیں، اب وہ 75,000 دے کر انہوں نے 1,000 ریال لیے ہوتے ہیں، 1,000 جو ہے وہ درہم لیتے ہیں، وہ جاتے ہیں وہاں پہ وہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کیونکہ کرنسی یہاں پہ اب وہاں پہ کوئی مہنگائی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کوئی بہت ہی مہنگا ملک ہے، وہاں چیزیں بہت مہنگی ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں لگتی ہے کیونکہ بھائی ہماری کرنسی گری ہوئی ہے. اب یہاں پہ ہماری کرنسی ڈاؤن ہے، تو اس لیے ہم لوگ چونکہ پاؤنڈز میں خرید رہے ہیں. پیپر آپ دیں گے، آپ ایگزامینیشن جو فی آپ کی وہ آپ پاؤنڈ میں پے کرتے ہیں. اچھا، اسکول ہوتا ہے، اب اسکول ایکسپینسو اس لیے بن جاتا ہے کہ اسکول کے اخراجات بھی وہی ہوتے ہیں، وہاں سے وہ کیمبرج سے جو ہے وہ ایفیلیٹ ہوتے ہیں. اب جیسے آپ وہاں سے ایفیلیٹ ہوں گے، آپ ظاہر ہے پاؤنڈ میں پے کریں گے، ٹیچرز کی سیلری وغیرہ تو ہاں. اب جیسے آپ بکس کے ذریعے، آپ ایسا نہیں کہ صرف بکس لینا کوئی بہت مشکل بات ہے، بلکہ یہاں ایسا ہوتا ہے کیمبرج میں کہ اگر ہمارے پاس ادر اسکول وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو 8 یا 9 10 کتابیں ہوتی ہیں اسپیسیفک، آپ نے وہ خرید دی. اب یہاں چونکہ ریفرنس بک سے میں نے آپ سے کہا اسلامیات، جیسے کہ او لیول کی اسلامیات ہیں،
اب او لیول کی اسلامیات میں وہ 23-24 بکس ریکمینڈ کرتے ہیں ریفرنس کے طور پر کہ آپ یہ پڑھ لیں. اب کچھ بچے 5 بکس خریدتے ہیں, کچھ 10 خریدتے ہیں, اور زیادہ بچے ہوتے ہیں 12. اب ظاہر ایک سبجیکٹ کے لیے اگر اس نے 5 بکس بھی خرید لی تو آپ خود دیکھیں اخراجات اس سے کہاں چلے جاتے ہیں. پھر اگر وہ کچھ ٹیچرس کے نوٹس بھی خریدتے ہیں تو اخراجات اور بڑھ جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا یعنی ادر اس میں بورڈ سے یہ کیمبرج آپ کو تھوڑا سا ایکسپینسو پڑتا ہے. اچھا ہاں, اب اس کے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک اچھا سولوشن یہ ہوتا ہے کہ اسکول کی فی اگر بہت زیادہ ہوتی ہے, کچھ بچے افورڈ نہیں کر پاتے, ٹیوشن فی جو ہوتی ہے وہ نہیں کرتے, تو ابھی پاکستان میں جیسے آن لائن کا الحمدللہ پوری دنیا میں ایک کووڈ کے بعد کوئی اچھا ٹرینڈ چل گیا, تو پاکستان میں بھی ایسا ہے. جیسے میرے الحمدللہ ابھی ہماری کلاسز جو اے لیول اسلامک اسٹڈیز کی چل رہی ہیں, آن لائن کلاسز ہم آفر کر رہے ہیں, او لیولس کی وہ آفر کر رہے ہیں, ادر انسٹیٹیوٹ والے بھی آفر کر رہے ہیں. تو وہاں سے آپ کی تھوڑی سی بجٹ کٹنگ ہو جاتی ہے جی کہ ایک تو آپ کے ٹریول کے جو اخراجات ہیں وہ بچ جاتے ہیں, پھر اسکول کی جو بھاری بھرکم فیس ہوتی ہے اس کے مقابلے میں تھوڑی سی آپ کی نا ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ اس میں آپ انوالو ہوتے ہیں, تو اس کی جو اخراجات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو اس انداز سے ہوتے ہوتے یہ ہوتا ہے کہ آن لائن کی طرف جو بچے سوئچ کر رہے ہیں ان کے آپ کے ساتھ تھوڑا سا ان کے لیے افورڈیبل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بالکل مڈل کلاس ہو وہ کیمبرج کی طرف آنا چاہے تو وہ آن لائن کے لیے بھی کسی اکیڈمی کے تھرو آنا ضروری ہے یا انڈیویجول بھی کوئی آن لائن یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں, انڈیویجول کیپیسٹی پہ آپ خود کو جو ہے وہ انرول کرا سکتے ہیں. آپ مطلب اس کے تھوڑا سا آپ اس کا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ گوگل پہ جا کے یا یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے. آپ کو کسی ادارے سے ایفیلیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پرائیویٹ جا کے اپیئر ہو سکتے ہیں, اس میں آپ چارجز وغیرہ وہ سارے پے کرنے وہ سارے آپ پے کر کے آپ کو جو ہے ان کی طرف سے سلپ مل جائے گی, ایس او ای مل جائے گی. یعنی یہ نسبتاً کچھ سستا یہ آپ کو تھوڑا سستا پڑے گا کہ آپ افورڈیبل ہے, تھوڑا افورڈیبل ہوتا ہے. اچھا یہی وجہ ہے کہ کافی طلباء اس طرف آ رہے ہیں اچھا, اور کافی انسٹیٹیوٹ آن لائن بھی کافی زیادہ آفر ہو رہی ہے. الحمدللہ ہم بھی کافی اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا اب زیادہ تر کام آن لائن سے بھی ہے, زیادہ تر بچے ہوتے ہیں جو آن لائن پڑھتے ہیں, جی تو اس لیے ہم کورسز آن لائن بھی آفر کر رہے ہیں تاکہ جو بچے اس طرف آنا چاہیں افورڈ نہیں کر سکے وہ آن لائن میں پڑھ لیں. بہت اچھا. تو نمل یونیورسٹی سے آپ نے ماشاءاللہ لنگوسٹک میں انگلش لینگویج کے جو کورسز کیے اور وہاں سے ڈگری حاصل کی, پھر آپ نے بی ایڈ کیا یا اس سے پہلے کیا, پھر آپ ایجوکیشن کی لائن میں آئے, تو ابتدا سے ہی آپ اسی سسٹم میں چل رہے ہیں, کیمبرج سسٹم میں؟ نہیں, ابتدا سے تو نہیں. 2009 میں بیسکلی میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی, تو 2011 سے پھر میں کیمبرج جو میں اس میں اس وقت میں کیمبرج میں ہوں اور میں ڈفرینٹ اسکول میں پڑھا رہا ہوں. اچھا, مختلف اسکولوں میں آپ پڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیکسٹ بک تیار کی ہے, تو کچھ اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ کیا 20 سے 25 سال تو غالباً پاکستان میں بھی اے لیول کیمبرج سسٹم کو ہو گئے, تو اتنے عرصے میں کوئی ایک بھی اسلامک اسٹڈیز کی بک نہیں لکھی گئی, کیا وجوہات تھیں؟ نہیں, اسلامک اسٹڈیز دیکھیں او لیول جو ہے اس کی اسلامک اسٹڈیز کی ماشاءاللہ مارکیٹ میں کیمبرج کی طرف سے انڈوز کافی بکس بھی ہیں, ریفرنس بکس بھی ہیں, اور ماشاءاللہ اچھے اچھے ٹیچرز کے نوٹس بھی اویلیبل ہیں, تو اس کی اچھے ہمارے پاس ایک بڑا ذخیرہ ہے. اور لیکن یہ جو اے لیولز ہیں, اے لیولز کا یہ ایسا ہے کہ اسلامک اسٹڈیز جو ہے اس کا ایک ہاف کریڈٹ تھا یا اس کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا. پچھلے 3-4 سالوں میں اب اے لیول کی طرف اسلامک اسٹڈیز لوگ بچوں نے پڑھنی شروع کی, لینی شروع کر دی. اب چونکہ اے لیول اس سے 3-4 سال پہلے یہاں پہ اسلامک اسٹڈیز نہیں تھی, تو یہی وجہ تھی کہ کوئی باقاعدہ ہمارے پاس کوئی کورس نہیں ہے, باقاعدہ کوئی بک نہیں تھی ہمارے پاس, باقاعدہ کوئی نوٹس یا آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی قسم کی ریسورس ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھی. یعنی اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں, اب ضرورت ہی نہیں تھی. اب جب بچوں نے لینی شروع کر دی اسلامک اسٹڈیز طرف, ایسے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ او لیول میں اسلامیات میں اچھا پرفارم کیا ہوتا ہے, اے سٹیرک یا اس اے لی, اب ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم اے لیولز میں ادر دین سوشولوجی, سائیکالوجی یا لا اگر ہم لیتے ہیں تو اگر ہم اسلامک اسٹڈیز پڑھ لیں تو اچھا گریڈ لے سکتے ہیں. اب ایسے بچے جب وہ اے لیولز میں اسلامک طرف آئیں تو ان کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس کوئی ریسورس اویلیبل نہیں ہے, کوئی کانٹینٹ بک نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ نوٹس وغیرہ اویلیبل نہیں ہے. تو میرے کافی ایسے اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے او لیولز جو ہے وہ اس میں اسلامیات مجھ سے پڑھی تھی. اب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا چلو, میں نے بھی جا کے گوگل پہ سرچ کیا اور میں ڈفرینٹ, تو پتہ چلا کہ اس حوالے سے ان کی کوئی بک اویلیبل نہیں ہے. تو پھر یہ کہ میرا الحمدللہ ایک بیچ چل رہا تھا آن لائن. مجھے بنگلہ دیش کے کالج سے کچھ بچے تھے, ان سے پڑھتے تھے, انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کے لیے رابطہ کیا تھا, تو میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہی. اب جب ان کو میں نے پڑھانا شروع کیا تو میں نے وہ کورس آؤٹ لائن نکال کے, اور چونکہ کیمبرج کا میرا تجربہ تھا تو اس کو اندازہ لگاتے میں نے پاس پیپر کے کچھ پیپر نکالے پچھلے 2 سال کے, اور میں نے مارکنگ اسکیم وغیرہ دیکھی, ایگزامنر رپورٹ دیکھی میں نے. تو اس سے اندازہ لگاتے ہوئے میں نے ان بچوں کو میں نے مٹیریل جمع کرنا شروع کیا, میں نے اسٹڈی کرنی شروع کی, میں ان کو پڑھاتا رہا. اب وہ ان میں سے ایک بچی تھی ماشاءاللہ جو بہت اچھے انداز سے وہ پوائنٹس وغیرہ بچے کچھ لکھتے ہیں نا اپنے آپ ٹیچر کے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو باقاعدہ نوٹس کی شکل میں وہ لکھ رہی تھی, اور لکھتے جب ہمارا کورس کمپلیٹ ہوا
ماشاءاللہ بچی کا ہسٹیرک آیا. تو اس بچی نے مجھے بالکل اینڈ میں بتایا کہ سر ایسے نوٹس ریڈی ہو گئے, یا آپ دیکھ لیں, ایک نظر دیکھ لیں آپ کو ایگزام سے پہلے. اب جب انہوں نے مجھ سے شیئر کیا تو چونکہ بچی کا کام تھا, اسٹوڈنٹ تھی, لیکن مجھے لگا کہ تو ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک اچھا مٹیریل آ گیا, کافی جو ہے وہ کانٹینٹ ہے ہمارے پاس. تو پھر میں نے جو چھٹیوں میں بیٹھ کے اس پہ میں نے کام کیا, اس کو میں نے تھوڑا سا ریسرچ کر کے تھوڑا سا اس کو, تو الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بک بن کے آ گئی. تو جتنے بھی الحمدللہ اس سال جن بچوں نے پیپر دیے ہیں ان کا بھی الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک آیا ہے. بچوں نے جو ہے وہ, اور جس سے پچھلے سال جن بچوں نے جو ہے وہ جو پیپر دیے تھے, جن کو میں نے پڑھایا تھا, الحمدللہ ان کے بھی اچھے رزلٹ آئے. اور الحمدللہ اس سال آن لائن بھی ہمارا ایک بیچ باقاعدہ اسلامک اسٹڈیز کا سٹارٹ ہو گیا, جو باقاعدہ ہم لوگ وینسڈے تھرسڈے جو ہے وہ رات کو 9 بجے سے 10 بجے تک ہماری کلاس ہوتی ہے. تو الحمدللہ کافی بچے پڑھ رہے ہیں, بڑے سیٹسفائی ہیں الحمدللہ کہ ان کو ایک اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ کوئی اور بک بھی رکھنی پڑتی ہے؟ نہیں, اسلامک سبجیکٹ وائز ہے. اسلامک اسٹڈیز ہے تو بس اسلامک اسٹڈیز ہی پڑھتے ہیں. فل کریڈٹ ہے یہ؟ ہاں, یہ فل کریڈٹ ہے. اس کے لیے کوئی ایسا نہیں کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اور سبجیکٹ ملا کے پڑھیں گے. بس اسلامک اسٹڈیز ہے تو آپ کا ایک پورا سبجیکٹ ہے. یہ پورا سبجیکٹ ہے آپ کا, آپ فل ڈسپلن ہے, آپ بس آپ کو پورے کریڈٹ مل جاتے ہیں. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ کیمرے سسٹم میں بچوں کے اندر جو ہے تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں, کریٹیو ذہن بنتا ہے, اور وہ کسی بھی معاملے کو ڈیپلی لینا جانتے ہیں, اور انہیں اس بات کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے, کیونکہ میں نے جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی کورس بک نہیں ہے, کوئی رٹیفیکیشن نہیں ہے. جی. اب بچے ریسرچ بھی کرتے ہیں. اچھا, ٹیچر جو ہماری جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ بھی ایسی ہے کہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جا کے کوئی بک کھول کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, بچہ بک سے ریڈنگ کر کے. کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس میں بالکل بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ریفرنس بک پڑھ سکتا ہے. ٹیچر بھی ڈفرینٹ ریفرنس بک پڑھ کے ان کے لیے نوٹس بناتے ہیں. اچھا, پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کویشچن ان سین ہوں گے, کوئی بھی کویشچن آ سکتا ہے, کوئی لگے بندے کوئی کویشچن نہیں ہے کہ یہی آئے گا کویشچن جو بک کے آخر میں. اکثر آپ نے دیکھو نا, بک بنی ہوتی ہے, ٹیکسٹ بک ہوتی ہے, اس کے بالکل کسی بھی ٹاپک کے اینڈ میں انہوں نے جو وہ 5-6 کویشچن لکھے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہی کویشچن ہے, آپ سے ایگزام میں پوچھے جائیں گے, آپ ان کے آنسر یاد کر کے آ جائیں. اب ہمارے پاس ایسے کوئی کویشچن نہیں ہے. ہاں, ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پاسٹ پیپر, اب پاسٹ پیپر سے بچوں کو آئیڈیا ضرور ملتا ہے کہ دیکھیں اس ٹاپک سے اس قسم کے کویشچن نارملی بنتے ہیں اور پاسٹ میں بنے تھے. آگے جا کے آپ ایگزامنر سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ, لیکن ان ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ساتھ ان ایکسپیکٹڈ کو بھی ایکسپیکٹ کر کے جائیں. آپ یہ ہر مرتبہ یہ سوچ کے جائیں, ہم بچے کو ایسا پریپیئر کر کے بھیجتے ہیں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج تک پاسٹ پیپر میں جو کچھ آیا ایسا کوئی کویشچن نہیں ہوگا, بالکل اس سے ہٹ کر نئے کویشچن ہوں گے. آپ اس کے لیے مینٹلی ریڈی ہوں. اب بچہ اس کے لیے مینٹلی تبھی ریڈی ہوگا جب آپ نے اس نے اپنے پورے کورس کو مکمل طور پر آؤٹ لائن کو وہ سمجھ چکا ہو, اچھے انداز سے ذہن نشین کر لیا ہو, اور اس کو وہ ایویلویٹ بھی کر سکے, انالائز کر سکے. اب اگر بچہ انالائز نہیں کر سکے گا, ہمارے پاس اگر صرف ہم نے اس کو ایک پیراگراف دے دیا, وہ رٹا لگا کے گیا ہے, اب آپ کویشچن کو تھوڑا سا آگے پیچھے کریں گے, بچہ بولے گا تو میں پڑھ کے نہیں آیا. تو بچہ کریٹیو تب بنتا ہے جب آپ اس کو سوچنے کا میدان دیں گے, آپ اس کو سوچنے کا موقع دیں گے, اور وہ تب ہو سکتا ہے جب آپ اس کو ایسے اسی انداز سے کریں گے. اگر آپ کہہ دیں گے بھی میرے کویشچن دوں گا آپ یاد کر کے آ جائیں, لیکن آپ کہیں میں کوئی بھی کویشچن دوں گا آپ اسٹڈی کر کے آ جائیں, تو بچہ جب وہ پڑھے گا تو صاحب سے وہ پر ہر طرح کی معلومات, ہر طرح کی. جیسے ہمارے پاس اگر میں اسلامیات کی ایگزامپل لوں, ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک چیپٹر 3 ہے پیپر 1 کا, اسلامیات او لیولز میں. اس چیپٹر کا نام ہے دا لائف اینڈ امپورٹینس آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اب یہ صرف ایک ٹاپک ملا ہے ان کی طرف سے کہ کویشچن نمبر 3 آپ کا یہاں سے آئے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, برتھ سے لے کر آپ کی دنیا سے جانے تک, اس بیچ میں جو بھی کچھ ہوا, مکمل سیرت. اب مکمل سیرت. اب سیرت ایک ایسا موضوع ہے جس کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس پہ 300-400 صفحات کی کتابیں لکھی ہیں, کچھ نے اس پہ 10-10 جلدوں کی کتابیں لکھی ہیں. اب اگر وہ ایسی کتاب جو آپ نے آج تک دیکھی بھی نہیں ہو, اور ہمارے پاس جو پاکستان میں بکس اویلیبل ہیں اس میں سے وہ کوئی بات ایسی ہو کہ وہ ہو ہی نہیں, لیکن کسی عرب کنٹری میں کسی نے اس پہ کوئی بک لکھی اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہو 10 جلدوں والی, ایگزامنر کی نظر سے گزری ہو, وہ ڈال سکتا ہے. آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس جو پاکستان میں جو الرحیق المختوم ہے ہمارے پاس, یا ہمارے پاس یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس صاحب کی ہے, ان میں تو نہیں یہ بات. وہ کہیں گے نہیں, وہ آپ کو وہ کتاب دکھا دیں گے, یہ دیکھیں اس میں ہے. اس کا مطلب دیکھیں, آپ دیکھیں بچہ ریسرچ طرف جائے گا نہیں جائے گا. وہ صرف ایک بک پڑھنے کے بعد وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ بھئی سیرت النبی کمپلیٹ ہو گئی. آپ اس کو کوئی سی بھی اس سے ضخیم کتاب دیں گے,
وہ اس کو پڑھ کے آئے گا. ایسا متعدد مرتبہ ہوا بھی کیمبرج میں کہ کیمبرج کا سلیبس اسلامیات میں اسی انداز سے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے کہ کبھی کبھی ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو پہلے ماضی میں انہوں نے نہیں دیا ہو لیکن آگے جا کے انہوں نے وہ ڈال دیا. اس طرح واقعات ہمارے پاس ہمارے پاس ایک پیپر 2 میں چیپٹر نمبر 3 ہے خلفائے راشدین. اب خلفائے راشدین میں آپ نے دیکھا ان کی فتوحات کی بڑی بڑی جنگیں ہیں اور بہت زیادہ ہیں. اب کچھ جنگیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس کسی بک میں 3 لائن میں ہیں, 2 لائن میں ہیں, تو بچے کو لگتا ہے شاید یہ کوئی ایسی چھوٹی کوئی جنگ تھی 2 لائن میں آ گئی ہے. کیمبرج کہتے ہیں کہ آپ ذرا اور ڈیپ اسٹڈی کریں. اب سیرت کی کتابیں ہمیں ملتی ہیں جہاں پہ اس پہ 2 صفحات پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے, وہ ڈال دیتے ہیں. تو اس میں بچے کی ایج کو بھی دیکھا جاتا ہے؟ بس اب بچے کی ایج کے حساب سے, یعنی بچے جو نارملی ہمارے پاس جو ایج ہوتی ہے بچوں کی 13-14 ایئرز ہوتی ہیں, 15 ایئرز. جیسے یہ ٹاپکس ہے نا, اب ظاہر ہے ایج کے حساب سے ہی بچہ ان چیزوں کو سمجھے گا. اب ایج کے حساب سے ہمارے پاس چونکہ بچہ جو ہے وہ اس کو شروع سے اسی انداز سے لے کے چلا رہے ہیں کہ اس کو بار بار اس کو اسی انداز سے ٹرین کیا جا رہا ہے, تو بچہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس ایج میں 13-14 کی ایج میں, کیونکہ بچہ تو ایسا ہے کہ جس کو آپ جس انداز سے پریپیئر کریں گے, جتنا پریپیئر کریں گے بچہ پریپیئر ہوگا, لیکن شرط یہ کہ آپ نے اسی انداز سے شروع سے ہی اس کو ٹرین کیا ہو. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ 7 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں سوئم کر سکتے ہیں, کچھ ہماری ایج تک پہنچنے کے بعد وہ سوئمر نہیں بن پاتے. جی, اب ظاہر ہے آپ نے جب اس کو ٹرین کرنا شروع کیا وہ مشکل نہیں ہوتا, آپ اس کو جو ہے وہ 50 فٹ گہرے پانی میں بھی پھینک دیں گے بچہ نہ آ رہا ہوگا. لیکن اگر کوئی میٹرک سسٹم سے ادھر آنا چاہے 7th کے بعد یا 8th کے بعد, تو کیا وہ چل جائے گا؟ اس کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں, کیونکہ سب سے بڑا بیریئر اس کے لیے ہوتا ہے انگلش لینگویج. کہ چلے انگلش لینگویج میں بھی وہ بہتر ہو, اگر انگلش لینگویج میں بھی وہ بہتر ہو تو جو میتھڈ ہے نا وہ پھر آہستہ آہستہ, اگر وہ 6-7 پہ آتا ہے تو 1 سال 1.5 سال میں 2 سال میں وہ اتنا. یہ چیزیں تو ہمارے ہاں جا کے ایم فل میں اور بی ایس میں اس میں جا کے یہ ریسرچ ہوتی ہے جو آپ مطلب کیمبرج میں بتا رہے ہیں. جی تو میٹرک سے بھی پہلے کے لیول پہ. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ آن لائن کوئی بھی استفادہ کر سکتا ہے, آپ ماشاء اللہ جامعہ رشید میں پڑھا بھی رہے ہیں, تو ہمارے مدارس کے طلباء کیا اپنے اس درس نظامی کے ساتھ ساتھ آن لائن اس کیمرے سسٹم سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں, کافی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ساتھ ساتھ میں عصری تعلیم ہو, تو کافی لوگوں نے رابطہ کیا بھی مجھ سے. ایسے طلباء ہوتے ہیں جو مدارس میں ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو ہے ان کی عصری تعلیم بھی ہوتی ہے, تو وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس لائن میں آنا ہو ان دا فیوچر, اگر ہم کیمبرج پلان کریں تو کیا ہمارے لیے کیا ٹریک ہو سکتا ہے کیا, تو الحمدللہ ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ذہن بنا لیں اور کوشش کرنی شروع کر دیں تو کوئی بھی چیز دنیا میں جو ہے وہ ناممکن, کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ آپ بس ایک مائنڈ سیٹ, ہمارے یہاں نارملی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کا اپنے زمانے تعلیم میں بھی ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ آگے جا کے میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے. تو کچھ جن لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے تو وہ اپنی راہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور راہیں ہموار ہوتی ہیں, وہ بن جاتی ہیں. آپ اصل میں یہ انٹرنیشنل لیول کی تعلیم ہے, اور ہمارے ہاں جیسے آپ کے علم میں بھی ہے کہ کوئی 60+ کنٹریز کے ہمارے یہاں بچے پڑھتے ہیں, تو اگر ان کو آن لائن ہم جو ہے اس سسٹم کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور ان میں سے جو چنے ہوئے طلباء ہوں تو ان کو انٹرنیشنل یعنی لیول کی تعلیم بھی مل جائے گی, اور ساتھ میں دینی تعلیم تو وہ حاصل کر ہی رہے ہیں. تو یہ ممکن ہے, اس کے لیے ہم اگر کوئی پلان ایسے بنانا ممکن دیکھیں. چاہیں. ایسے ہمارے پاس جامعہ رشید کی ایک ایگزامپل ہے کہ ابھی جامعہ رشید کے شعبہ حفاظ عربک جو ہے وہاں ہم باقاعدہ بچوں کو او لیول پڑھا رہے ہیں. اب یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو حفظ کر کے آتے ہیں, حفظ کرنے کے بعد ان کو 1 سال عربک لینگویج, 1 سال انگلش لینگویج, اور ان 2 سالوں میں ساتھ ساتھ ان کو عصری تعلیم یعنی میتھس اور انگلش اور ڈفرینٹ سبجیکٹس وغیرہ بیسک ان کو پڑھانی شروع کر دیتے ہیں. تو 3 سال بعد ماشاءاللہ وہ اس قابل ہوتے ہیں. جیسے ہمارے بچے, جیسے بہت اچھے رزلٹ آیا ہمارا جامعہ رشید کا کہ بچوں نے کیمبرج کے ایگزام دیے اور بڑے اچھے نمبرات انہوں نے حاصل کیے ماشاءاللہ. کیونکہ بچے ہوتے ہیں حفظ کر کے ماشاءاللہ بچوں کا دماغ کھل جاتا ہے, ان کا ذہن کھل جاتا ہے. اب وہ کافی ذہین بچے ہوتے ہیں, بس ان کو آپ نے ایک اچھے انداز سے ان کو کوئی گائیڈ مل جائے, ان کو سمجھائے اس انداز سے, تو ماشاءاللہ وہ بچے آگے نکلتے ہیں. تو ہمارا کیمبرج کا جو رزلٹ ہے جامعہ رشید کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اور مدارس کو ایسے ان کی طرف جو خاص کر ایسے مدارس جن کے پاس ایسے انٹرنیشنل بچے ہوں, جو فورنر بچے ہوں, جو ڈفرینٹ کنٹریز سے آئیں, تو ان کو آپشن دینا چاہیے. آپ ان کو آپشن دیں کہ اگر آپ میٹرک کے بجائے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو پاکستانی جو بورڈ ہے میٹرک کا ہو, اب وفاق المدارس ہمارا ہو یا مجمع ہو, ہمارے مدارس کی حد تک الحمدللہ ہمارا سند جو ہے وہ اس کی ایک ویلیو ہے, ایک ریکوگنائزڈ ہے پوری دنیا میں.
لیکن ایک اسکول کی تعلیم یا جو یونیورسٹی لیول پہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کے ممالک میں جا کے، اگر بچہ کینیڈا سے آیا ہے یا یو کے سے، یو ایس اے سے وغیرہ آئے، ہو سکتا ہے کہ ان کو آگے جا کے دشواریاں ہوں. میٹرک اگر یہاں سے لے کے جاتے ہیں فیڈرل، تو ان کو اگر آپ کیمبرج کو آپشن دیں کہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے ویسا فیل ہو، آپ کیمبرج بھی آپٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں میں کہ آپ ان کو صرف جو ہے وہ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ آپ آن لائن کلاسز لے لیں، یا اس انداز سے ہو، آپ کے پاس کوئی ایک فیکلٹی ہو کہ ان کو گائیڈ کر سکے یا ان کو صرف راہ ہموار کر سکے. تو میرے خیال سے یہ ان کے لیے بھی ایک آپ کی سنسیریٹی ہوگی، آپ کا بڑا خلوص ہوگا، تاکہ کسی بھی قسم کی، کیونکہ ہماری جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو، تاکہ وہ دنیا میں جس فیلڈ میں بھی جائے تو وہ کامیاب ہو. ایک استاد کی نظر میں کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ استاد نے کوئی مہنگی گاڑی لے لی، یا کوئی استاد نے جو کوئی اپنے لیے بنگلہ خرید لیا. استاد کو تب لگتا ہے، بحیثیت میں بھی ایک ٹیچر ہوں، میرے نزدیک ایک استاد تب فیل کرتا ہے کہ میں کامیاب ہوا ہوں جب وہ اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ لے. بالکل. وہ یہ دیکھے کہ جو بچے پہ میں نے محنت کی، میں نے بچوں کو پڑھایا، آج اگر میرا بچہ، میرا اسٹوڈنٹ کسی مقام پہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک اچھا استاد ہوں، میں نے کوشش اچھی کی، اللہ نے مجھے توفیق دی. لیکن اگر ہمارے ہاں یہ ہو کہ اگر میجرمنٹ ہی یہی ہو کہ میں کامیاب استاد تب ہوں جب میں بنگلہ خرید سکوں یا میں کوئی اچھی گاڑی خرید سکوں. ہر چیز کی کامیابی کا پیمانہ صرف مال نہیں ہے. وہ مال نہیں، کیونکہ یہ جو ٹیچنگ جو پروفیشن ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الرسول المعلم کہا، بے شک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بعثت معلما. اب یہ کہ اگر آپ ٹیچنگ کے شعبے کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اب آپ کی نسبت جڑ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. صرف بحیثیت امتی آپ کی حیثیت یا بحیثیت جو ہے وہ مسلمان آپ کا تعلق نبی سے تھا، اب آپ ان کے باقاعدہ پیشے میں آ گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم تھے. بے شک. اب جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کو لے کے جا رہے ہیں، تو آپ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں سے آپ مخلص تھے، جتنی خیرخواہی آپ کی تھی، وہ خیرخواہی اگر آپ کی اپنے طلبہ کے لیے نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ آپ غلط فیلڈ میں آ گئے ہیں، رانگ ٹریک پہ ہیں، آپ معلم بننے کے قابل نہیں تھے، آپ کہیں اور چلے جائیں، کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے. کیونکہ آپ اگر جب تک، اور خیرخواہی تو یہی ہے کہ آپ کو لگے کہ بس میرا بچہ جو مجھ سے پڑھ رہا ہے، جس فیلڈ کا بچہ مجھ سے جو کچھ پڑھ رہا ہے، اس فیلڈ میں بچہ اگر آگے جائے تو اس کو کوئی دشواری نہ ہو. اور اس میں آج جہاں میں اسٹینڈ کر رہا ہوں، جہاں جتنی کامیابی میں نے سمیٹی ہے، میرا بچہ اس کو 4 ٹائمز اس سے گریٹر جائے، وہ اس سے 10 ٹائمز گریٹر جائے، مجھ سے اور آگے جائے. اور اگر ایک شاگرد کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو اگر آپ کامیاب ہوتا ہوا دیکھ کے اگر آپ کو جیلسی فیل ہوتی ہے، یا آپ کو نہیں، یہ تو اس کا مطلب ایک معلم آپ کبھی نہیں بن سکتے تھے. آپ صرف پیشہ ور تھے، آپ نے جو ہے وہ اس کو پیشے کو اختیار کیا نام کمانے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے، وہ آپ نے کما لیا، لیکن اس پیشے کے ساتھ آپ نے انصاف نہیں کیا. بالکل. اس میں آپ کی بات کے ساتھ ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جس طرح استاد کا سب سے بڑا، جیسے آپ نے کہا، کامیابی کی معراج استاد کے لیے یہی ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ جس میدان میں بھی، جس فیلڈ میں بھی اس سے تربیت حاصل کر رہا ہے، وہ اس میں کبھی ناکام نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک شاگرد کی سب سے بڑی سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی پہنچے، لیکن وہ اپنی اس کامیابی کو اپنے استاد کی طرف ضرور منسوب کرے. مجھے علامہ اقبال بڑے اس موقع پہ یاد آ رہے ہیں کہ جب ان کو سر کا خطاب دیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے جو پرائمری کے استاد تھے شیخ میر حسن، کہ پہلے یہ اعزاز ان کو دیا جائے، اس کے بعد مجھے دیا جائے، اس لیے کہ اقبال کو اقبال تو انہوں نے بنایا. تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. ایک سوال یہ ہے، ماشاءاللہ آپ دینی مدرسے کے فاضل ہیں اور آپ نے باقاعدہ اس لائن کو اختیار بھی کیا، 1 سال آپ نے پڑھایا بھی، اس کے بعد پھر آپ اس طرف آ گئے، اور یقیناً یہ بھی خدمت ہے اور بہت بڑی خدمت ہے. خاص طور پر اس اعتبار سے یہ بڑی خدمت ہے کہ کیمبرج سسٹم سے نکلنے والے ہی لوگ ہیں جو بعد میں ہمارے سیاہ و سفید کے مالک بنتے ہیں. ایلیٹ کلاس میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے، پھر ہم رولنگ کلاس میں بھی دیکھتے ہیں تو حکمرانوں کے اندر بھی یہ لوگ ہوتے ہیں. ان لوگوں کی ذہن سازی اور مذہبی نہج پر اور وطن کی محبت کو ان کے دلوں میں پیدا کرنا یہ جتنا ضروری ہے، یقیناً یہ بہت بڑی خدمت ہے. تو ہمارے دینی مدرسے کے جو فضلاء ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ الحمدللہ وہ دنیاوی تعلیم بھی اب حاصل کرتے ہیں، اور ٹرینڈ کافی بدل چکا ہے، آپ کے سامنے ہے. تو کوئی اگر اس کیمبرج سسٹم میں آنا چاہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا، وہ کیسے اس سسٹم میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے پاس ایز اے ٹیچر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کوالیفیکیشن ہے کہ آپ اس کرائیٹیریا کو میٹ کریں کہ آپ نے جو ان کی طرف سے کہ آپ نے 16 ایئرز جو ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کی کمپلیٹ ہو، یا کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس، جیسے ہمارے پاس ماشاءاللہ دینی مدارس کے بھی بہت سارے اساتذہ ہیں
جنہوں نے مدارس سے پڑھ کے آئے ہیں وہ باقاعدہ ڈفرینٹ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, یعنی ادر دین اسلام. جیسے میں اسلامیات پڑھا رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ مدارس کے فضلاء آ کے کیمبرج میں اسلامیات پڑھا رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے پاس بایو میں یا جو وہ بزنس اسٹڈیز میں ڈفرینٹ سبجیکٹ ایسے ہیں جن میں ہمارے پاس بہت ساری اگزامپلز ہیں جہاں علماء ہیں مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں اور یہاں آ کے یہ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں. اب اس کے لیے سب سے تو ہمارے پاس جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پراپر چینل یہی ہے کہ ایک تو آپ کی تعلیم اسی اعتبار سے کہ آپ اس کو ان کے کرائٹیریا کو میٹ کر سکیں, آپ کی ٹیچر یعنی ماسٹر لیول کی تعلیم ہونی چاہیے, آپ کی تعلیم ہو, بی ایڈ آپ کی ہو. وہ چونکہ لینگویج ہمارے پاس جو کیمبرج ہے, کیمبرج چونکہ مکمل اسٹڈیز ہمارے میڈیم آف کمیونیکیشن یا میڈیم آف آنسر ہے, ایگزامینیشن ہے, وہ مکمل انگلش ہے. یعنی اردو پیپر کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی لینگویج کے پیپر کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا لینگویج کے پیپر میں بھی پھر 30% 20% پھر بھی اس میں انگلش ہے. اچھا ہاں, تو اس میں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ان کی انگلش لینگویج اسٹرانگ ہو. پھر تیسری کہ ہمارے پاس جو ٹیچنگ کے جو میتھڈ ہیں کہ ان کو ٹیچنگ کے حوالے سے ان کو آئیڈیا ہو. مختلف ہمارے پاس ورک شاپس وغیرہ ہوتی ہیں ایسے ٹیچرس کی, وہ ان کی جو ہے وہ مختلف بلاگس کو دیکھیں, ان کی ویڈیوز دیکھیں. ہمارے پاس ماشاءاللہ اب بہت سارے ایسے یعنی جس سبجیکٹ میں بھی ہوں, اگر آپ جا کے یوٹیوب پہ آپ سرچ کرتے ہیں کہ بھائی بایولوجی ان او لیولس لیکچر یا اسلامیات یا کیمسٹری جو بھی آپ لکھتے ہیں تو آپ کو بہت ورائٹیز آف آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں. اب ان ٹیوٹوریلس کو آپ دیکھیں کہ بھائی دیکھیں, اگر میں اب چونکہ ظاہر ہے آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل فریش آ رہا ہے, وہ اس کو کوئی تجربہ نہیں ہے فی الحال. اب وہ کیا کرے, تو ہمارے پاس سیکھنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے کہ ہم اپنے سینئر سے سیکھیں. اب وہ دیکھیں کیمسٹری کے ہمارے پاس یوٹیوب پہ چینل ہے, وہ کیسے پڑھا رہا ہے, وہ اس کا انداز کیا ہے, وہ کن چیزوں کو کس ایریا کو کس ٹاپک میں کب کور کر رہا ہے, وہ آپ کو اندازہ ہو جائے. یہ چیزیں اندازہ ہونے کے بعد جب آپ کے پاس ایک ٹریک پہ آپ آ جائیں تب جا کے آپ جو ہے وہ جاب ہنٹنگ جو ہم لوگ شروع کرتے ہیں وہ آپ شروع کریں. لیکن اس سے پہلے آپ کا ہوم ورک پورا ہو چکا ہو. یعنی ایسا نہیں کہ آپ باہر نکلیں, آپ نے 10 اسکولوں میں اپلائی کیا, 2 نے آپ کو بلایا, 2 سے آپ ریجیکٹ ہونے کے بعد آپ کو لگا کہ نہیں یہ لوگ تو, پھر لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں پھر ہم وہی بتائیں بھی نہیں مدارس والوں کو رکھتے ہی نہیں ہے, داڑھی ٹوپی والے ہیں اس لیے رکھا ہی نہیں ہے. اب یہ کیا دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے آپ پہلے دیکھیں کہ آپ ان کے کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بالکل آپ پہلے خود اپنا ہوم ورک پورا کر لیں. آپ کی تعلیم میں بتایا نا کہ آپ کی تعلیم مکمل ہو, میڈیم آپ کے لیے انگلش میں بیسک ٹریننگز اگر آپ اس کے بعد آپ نے کوئی ڈفرینٹ ٹیچرس کے اگر کوئی ورک شاپس وغیرہ آ رہی ہیں آپ کے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ وہ آپ دیکھیں. پھر آپ چونکہ اس وقت ہمارے پاس ماشاء اللہ نیٹ پہ تمام مکمل طور پر مواد موجود ہے, آپ نے جا کے وہ اسٹڈیز بھی کر لی. آپ نے ان کی جو آؤٹ لائن میں نے آپ کو بتایا نا کہ آؤٹ لائن دیتے ہیں, ہر سبجیکٹ کے ایک آؤٹ لائن آتی ہے ہمارے پاس, وہ سلیبس آپ نے نکال کے اس کو گو تھرو کیا, آپ نے ایگزامنر کی رپورٹ دیکھ لی کہ ایگزامنر کیسے بچوں کو اسیس کرتا ہے, تاکہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہو. جب آپ کسی اسکول میں جائیں تو آپ فلی بالکل پریپیئر ہو کے جائیں, آپ کو سب کچھ پتہ ہو. ہاں اگر آپ کو صرف ایک چیز کی لیک کرتی ہیں وہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس اگر آپ دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ کافی ٹیچرز ہیں آپ کو لیں گے, باشرہ اساتذہ ہیں, اور بہت سارے ٹیچر ایسے جن کا بیک گراؤنڈ مدارس کا بھی ہے. تو ایسی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ نہیں آپ آ سکتے ہیں وہ نہیں آ سکتا, یا ان کے ڈریس کوڈ میں یا کسی بھی حوالے سے کوئی رکاوٹ. تو الحمدللہ آج تک تو میں نے یہاں کراچی میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ کسی نے ایسا کچھ کہا ہو. ہاں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو محض افواہوں پہ مشتمل ہوتا ہے. افواہوں بھی ہوتی ہے کچھ, اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ آپ کہیں سے جا کے ریجیکٹ ہو کے آتے ہیں تو آپ نے ہم اپنے فیلئر کو ایکسیپٹ, ہمارے میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم فیلئر کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے, اس کو فیس کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے ہم نے کسی کو بلیم کرنا ہے. اب اگر ہمیں بلیم کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ملا کہ نہیں یہ مسئلہ تھا, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اس لیے ریجیکٹ کیا کہ میرے بعد والا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ سوٹڈ بوٹڈ تھا, وہ 3 پیس میں آیا ہوا تھا اور میں چونکہ ایسا تھا اس لیے مجھے نکال دیا. اب یہ کیا ہے, اب یہ بلیم کرنا ہے, یہ بالکل فالس ایکوزیشن ہے کہ بھئی آپ کو, کیونکہ اب آپ جو ہے وہ جس چیز کا مقابلہ نہیں کر پائے آپ یا جس چیز کو فیس نہیں کر پائے, اب اس کو آپ کیا کرتے ہیں خود کو بلیم کرنے کے بجائے سے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے انٹرویور ایسے بھی ہوتے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ ہر انٹرویو لینے والا جو ہے وہ کوئی پسٹل لے کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کبھی جا کے ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں, اگر آپ کو وہ جاب آفر نہیں کرتے آپ ان سے ایک مشورہ بھی لے سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو میری جاب میں یا میری انٹرویو میں آپ کو کیا خامی نظر آئیں. اور کچھ ادارے ایسے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بڑے ادارے ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ آپ کو آپ کی انٹرویو کے بعد آپ کو اسٹیٹس دیتے ہیں کہ ہم نے جو آبزرویشن کی ہے جی ہم نے آپ کو کیسا پایا, یہ دیکھ لیں آپ. اس پہ انہوں نے پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں, کوئی 10 15 20 چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں, ایسیس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کی اپیرنس پسند نہیں آئی. اگر ایسا لکھا ہوا ہے تب جا کے آپ بولیں کہ بھائی میرے, اگر انہوں نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کی اپیرنس, انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو, اگر انہوں نے کہا کہ آپ کو بولنا نہیں آتا, آپ کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے, یا آپ کو بھئی جو سبجیکٹ آف نالج میٹر نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں ہے,
تو آپ اس ایریاز کو امپروو کریں، بالکل بجائے اس کے کہ آپ اپنی اپیرنس کا بار بار بہانہ بنا کے اس کو جو ایکسکیوز بنا کے آپ اسی کو ہوا بنا رہے ہیں. تو اس کے بجائے آپ دیکھیں اپنی ایریا آف امپروومنٹ دیکھیں، بالکل اس کو امپروو کریں، امپروو کر کے دوبارہ اٹیمپٹ کریں، ری اٹیمپٹ کریں، بار بار جائیں. آپ اگر آپ نے ایک ارادہ کر لیا ایک فیلڈ میں جانے کا کہیں پہ بھی، یعنی میں صرف ٹیچنگ کا نہیں بتا رہا ہوں، ہر حوالے سے بالکل کہ ایسے جس ہی ہے، فیلڈ میں بھی آپ ہو اپنے آپ کو بہتر کرنے بس کی آپ خود کوشش کو کرنی بہتر کریں، چاہیے. اپنے ویک ایریاز کو دیکھیں، اس کو جی امپروو کریں، دوبارہ اٹیمپٹ کریں آپ. بالکل، بہت اچھی بات. اچھا استاد عثمان حجازی صاحب سے اگر استفادہ کرنا چاہیں ہم تو اس کی کیا صورت ہے، اور اس کے لیے آن لائن ہم آپ سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں؟ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے آپ کا یا کوئی بھی اس طرح کی جو آن لائن ایکٹیویٹیز ہیں جن میں ہم آپ سے استفادہ کر سکتے ہیں، تو کچھ وہ بھی سامنے آ جائیں. اور جن جن اداروں میں آپ پڑھا رہے ہیں اس وقت، اور آپ کی کرنٹ اس وقت یعنی کیمرے سسٹم میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بھی سامنے آ جائیں، تاکہ ہم جو ہے ہمارے سننے والے وہ آپ سے استفادہ کر سکیں. تو بیسکلی اس وقت تو اگر ہم مارننگ اسکول کی بات کریں تو میں جامع رشید کے حفاظ میں حصہ ہوں اور ساتھ ساتھ میں آرمی ایجوکیشن سسٹم میں وہاں میں پارٹ ٹائم پڑھاتا ہوں، اور دا سیڈ اسکول میں پڑھاتا ہوں، ساتھ میں دا پیٹریوٹ اسکول میں پڑھاتا ہوں میں، اور مانیاز مارننگ پروگرام میں پڑھاتا ہوں، ساتھ میں الحمدللہ دعا یونیورسٹی انٹرنیشنل اس میں پڑھاتا ہوں، اور ایوننگ کے کوچنگ میں انیس سین DHA کیمپس مانیاز بادرآباد وغیرہ میں پڑھاتا ہوں. اور آن لائن یہ کہ آپ جو ہے وہ میں الحمدللہ ابھی ہماری آن لائن او لیولس کی کلاسز بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور اے لیولس کے بھی ایک بیچ ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اس میں جو بچے رابطہ کرنا چاہیں، جو اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہیں یا جو اسلامک اسٹڈیز پڑھنا چاہیں تو ہماری بک کو بھی ہماری پیج سے پرچیز کر سکتے ہیں. اور میرا واٹس اپ نمبر آپ جو ہے وہ اس پہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، 0313232883. تو یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے. یا جو ہے کوئی آپ پیج یا اگر آپ یوٹیوب چینل جی وغیرہ؟ اگر ہمارا جو یا ای میل استاد عثمان حجازی @gmail.com پہ، اور اسی طرح ہمارا جو ہے وہ اسی نام سے فیس بک اور اسی نام سے انسٹاگرام پیج بھی ہے، اچھا، استاد استاد حجازی. عثمان حجازی. ہاں تو اس پہ جو ہے وہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں. ماشاء اللہ. عثمان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے سوالات کے آپ نے انتہائی تسلی بخش جوابات دیے. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے. اسی طریقے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ملک کے لیے جو کر سکتا ہے اس میں پیچھے نہ ہٹے، اور تعلیم کا میدان خاص طور پر یہ نسلوں کو بنانے والا میدان ہے، اور آج تعلیم کو ایک قسم کا بزنس بنا دیا گیا ہے، اور لوگ اسی بزنس کرائٹیریا کو لے کر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے تعلیم نہیں رہی، تجارت بن گئی ہے. ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں جو ہے نا وہ نان ایشوز میں الجھا کر تباہ کی جا رہی ہیں. اس لیے ہمیں تعلیم کے میدان میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم اور تربیت فراہم کرنی چاہیے، اس لیے کہ مستقبل کا جو بوجھ ہے وہ انہی کے کاندھوں پر ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.